کسی کو گاڑی کی ضرورت ہے، کار لون لینا ہے، کسی کو بچے کی تعلیم کے لیے سود قرض درکار ہے، تو ایسے میں ظاہر سی بات ہے کہ بینک سے جو سود لیا جائے گا، بینک سے جو پیسہ لیا جائے گا، اس میں کہیں نہ کہیں سود تو رہے گا. سود حرام ہے، اور حرام جو ہوتا ہے وہ اپنے ساتھ حلال کو بھی لے جاتا ہے. تو مولانا صاحب، ہمارے جو نوجوان سوال کرتے ہیں کچھ اس طرح کے، جس میں وہ جاننا چاہتے ہیں کہ کریڈٹ کارڈ ہے، ڈیبٹ کارڈ ہے، ایجوکیشن لون ہے، ہاؤسنگ لون ہے، کار کو فائنانس کراتے ہیں، تو ان میں کہیں نہ کہیں سود تو ہوتا ہی ہے. اس سے بچا کیسے جائے، اور اگر ہم یہ نہیں لیتے تو پھر کاروبار زندگی کیسے چلے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی، ہے تو یہ بڑا معاملہ عجیب و غریب، کیونکہ ہمیں دونوں چیزیں دیکھنی ہے، اپنی زندگی بھی اچھے سے گزارنی ہے اور آخرت کی بھی فکر کرنی ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہ زندگی تمام مسلمانوں کے لیے یہ بات طے ہے کہ یہ زندگی انہیں امتحان کے لیے دی گئی ہے. 60-70 سال کے لیے، آنے والی کروڑوں اربوں خربوں سال کی زندگی جو ہے وہ انتظار کر رہی ہے ہمارا. تو اگر اس زندگی میں ہم تھوڑی سی اپنی خواہشات، اپنی ضروریات روک کے اور اللہ اور اس کے رسول کے تابع ہو کے زندگی گزار دیں گے تو انشاءاللہ آخرت کی زندگی آسان ہو جائے گی. جو آیت آپ نے پڑھی ہے سورہ بقرہ کی 275 نمبر آیت، کہ قیامت میں سود خور ایسے کھڑا ہوگا جیسے اسے شیطان نے چھو کے خپتی بنا دیا ہو، مطلب پاگل. اس کی مطلب الگ پہچان ہوگی. آپ یہ دیکھیں کہ کتنا لاکھوں کروڑوں کا مجمع ہوگا، اس میں جو سود خور لوگ ہوں گے وہ دور سے دیکھ کے لوگ پہچان لیں گے، پاگلوں کی طرح کھڑے ہوئے ہوں گے، بال بکھرے ہوئے ہوں گے، برا حال ہوگا. تو اگر کسی کو اپنے آپ کو نمایاں کرنا ہے قیامت میں کہ میں زندگی میں سود کھاتا تھا، دنیاوی زندگی میں، تو وہ سود کھا لے یا سود پہ پیسے. کیونکہ وجہ یہ ہے کہ قرآن میں تو سود لینے کی بنائی آئی ہے، لیکن حدیثوں میں بارہا یہ بات آئی ہے کہ سود کا لینے والا، سود کا دینے والا، سود کا لکھنے والا، سود کا گواہ، سب ایک زمرے میں داخل ہیں. ایک اور حدیث اس میں سنا دوں، بڑی سینسٹیو حدیث ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار یہ بات فرمائی تھی کہ سود کے 70 سے زیادہ درجے ہیں، اور سب سے ادنا درجہ یہ ہے کہ تو اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے. اتنی سخت حدیث ہے یہ کہ اس کے بعد آدمی کو سوچنا چاہیے کسی بھی کام کے لیے کہ میں کس طرح سے اس اسٹیپ کو لوں اور کس طرح سے زندگی گزاروں گا. یہاں بھی جو آپ نے حوالہ دیا کہ قیامت کے دن لوگ اس طرح جو سود خور ہوں گے جیسے کہ شیطان نے ان کو چھو کر مخبوط الحواس بنا دیا ہے، اس کی ایک صورت ہمیں نظر آتی ہے اپنی آپ کی آج کی زندگی میں. آپ شیئر مارکیٹ کو جب دیکھیں، اسٹاک ایکسچینج کو دیکھیں، جی دیکھیے آپ کی حالت کیا دیوانہ وار ان کی حالت رہتی ہے، کس طرح سے بھاگے دوڑی. ایسا لگتا ہے کہ واقعی یہ پاگل خانے میں مار گئے. یہی حالت ہے بالکل. کسی بھی بیاج کے ادارے کو آپ دیکھ لیں اور وہاں جا کے دیکھ لیں، یہی حشر ہوگا وہاں پہ. یہاں ایک سوال ہے، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم کسی کمپنی کے شیئرز لے لیتے ہیں، خرید لیتے ہیں، پھر اس پر جو منافع ملتا ہے تو وہ جائز ہے یا حلال ہے؟ تو ان کا یہ کہنا کتنا درست ہے؟ بالکل تمام علماء دین کا اس میں اتفاق ہے کہ وہ جائز ہے اگر وہ کمپنی جو ہے وہ حرام کام نہیں کرتی. جیسے شراب کی فیکٹری نہ ہو، شراب کا کاروبار نہ ہو، یا بینک کا معاملہ نہ ہو، یا فائنینس کی کمپنی نہ ہو. تو ان سب کاموں کو چھوڑ کے جو اسلام میں حرام ہیں تو وہ بالکل، کیونکہ ایک اصول اسلام کا یہ بھی ہے کہ جن جن چیزوں کو اللہ رب العزت نے حرام قرار دے دیا ان کی کمائی بھی حرام ہے. جیسے بیاج ہے تو بیاج کی تمام کمائی، شراب ہے، شراب کو حرام، اس کی تمام کمائی. تو شیئر اگر آپ خریدتے ہیں شراب کے فیکٹریوں کے یا بینک کے یا فائنینس والے تو وہ سب حرام ہے. ادروائز تمام جتنی بھی ہماری روزمرہ کی اشیاء ہیں، ان کی جو بھی کمپنیز ہیں ان کے آپ شیئر خرید بھی سکتے ہیں، بیچ بھی سکتے ہیں، ان میں منافع بھی لے سکتے ہیں، تمام جائز ہے. بالکل. اس میں ایک صورت یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ نے ایک طرح سے جس کو کہتے ہیں کہ سٹے بازی بھی ہوتی ہے، خرید لیا اور پھر بیچ دیا، یا بیچ دیا اور مارکیٹ بند ہونے سے پہلے خرید لیا، تو بنا رقم کے استعمال کے اس طرح کا جو کاروبار ہوتا ہے یہ حرام ہے؟ اصل میں اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے، کیونکہ اس میں آدمی کا دماغ اور ٹائم سب لگتا ہے، اور وہ ایک سسٹم ہے پورا کا پورا. ویسے تو اسلام یہی کہتا ہے کہ چیز جو ہے وہ پہلے ہاتھ میں آ جائے اس کے بعد بے کرے. لیکن یہ جو شیئر والا سسٹم ہے، جو لوگ اس طرح سے بیٹھ کے وہ کرتے ہیں، میرے نزدیک وہ جائز نہیں لگتا مجھے. باقی تو اس میں فتویٰ علماء دین سے لینا چاہیے. لیکن جو لوگ شیئر لے کے اپنے پاس رکھ لیتے ہیں اس کے بعد پھر سیل کرتے ہیں، وہ بالکل جائز ہے. اب کریڈٹ کارڈ کی طرف آتے ہیں. مولانا صاحب، لوگ کہتے ہیں کہ آج کی زندگی کی ضرورت بن چکا ہے، کسی نہ کسی روپ میں انسان کو اگر ضرورت ہوتی ہے تو بینکس جو ہوتے ہیں وہ اس طرح کے کریڈٹ کارڈز دیتے ہیں. ایک لمٹ ہوتی ہے اور ظاہر سی بات ہے کہ آپ کو اس میں جو اس کا سود ہے وہ دینا ہی پڑتا ہے. تو اسلام میں کریڈٹ کارڈ، ڈیبٹ کارڈ، ان سب چیزوں کی اجازت ہے؟
ہاں اب آپ نے صحیح پورا سوال کر لیا. کریڈٹ اینڈ ڈیبٹ کارڈ, اللہ رب العزت ہر چیز میں مومنوں کے لیے راستہ نکال دیتا ہے. کریڈٹ کارڈ کا جب آپ فارم بھرتے ہیں تو اس میں کالم یہ ہوتا ہے, بینک یہ لکھتا ہے کہ اگر آپ نے 30 دن کے اندر یا جو بھی ان کی ٹائم لیمٹ ہوتی ہے اس کے اندر اگر آپ نے پیسہ ریٹرن نہیں کیا تو آپ کو اتنے % سود دینا پڑے گا. آپ اس پہ سائن کرتے ہیں. حدیث جو میں نے سنائی ہے, سود کا دینے والا, لینے والا, لکھنے والا, گواہ سب برابر ہیں. لیکن اللہ رب العزت نے اس زندگی کو ہماری آسان کرنے کے لیے ساتھ میں ڈیبٹ کارڈ بھی نکال دیا. ڈیبٹ کارڈ آپ کے اپنے اکاؤنٹ میں جتنی رقم ہوتی ہے اسی کے بہاف پہ آپ کو ملتا ہے. تو ڈیبٹ کارڈ بالکل جائز ہے اور کریڈٹ کارڈ بالکل حرام ہے. اب ایک سوال یہ بھی ہے, کہتے ہیں کہ بینک میں پیسے رکھنا بھی حرام ہے. بڑے بڑے جو کاروباری ادارے ہیں یا متمول لوگ ہیں, دولت مند لوگ ہیں, وہ تو ظاہر سی بات ہے ان کی اپنی تعویلیں ہیں. اب چھوٹے چھوٹے کاروبار کرنے والے جو ڈیلی بیسس پہ کچھ نوکری کرتے ہیں یا کاروبار کرتے ہیں, سبزی فروش ہے, مچھلی فروش ہے, پھل بیچنے والا ہے, اب یہ اپنے پیسے تھوڑی سی بچت کرنا چاہتا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ ان کے گھر جیسے آپ جانتے ہیں مخدوش ہوتے ہیں, کوئی بھی چوری کر سکتا ہے, تو یہ اپنے پیسے کہاں رکھیں؟ یہ بینکوں میں ہی رکھیں اپنے پیسے, لیکن اپنے اکاؤنٹ کرنٹ اکاؤنٹ کھلوائیں جس میں انہیں ایئرلی تھوڑا بہت کچھ سروس دینی پڑے گی بینک کو, بلکہ الٹا 100-200 روپیہ بینک والے کاٹتے رہتے ہیں سالانہ. لیکن وہ سیونگ میں نہ ڈالیں, کیونکہ سیونگ اکاؤنٹ سے انہیں انٹرسٹ ملے گا اور اس انٹرسٹ کو وہ اپنے سائن سے نکالیں گے. اصل میں تو سود کا لینا ہی سب سے بڑا حرام معاملہ ہے, اور یہ سمجھ لیجئے آپ کہ ان کے سائن سے وہ پیسہ نکلے گا, اور وہ اگر اس کا کوئی اور استعمال بھی کرتے ہیں نکالنا تو انہیں اپنی سائن سے پڑے گا. اس لیے میرا یہ میسج ہے تمام مسلمانوں کو کہ اپنے تمام اکاؤنٹ جو ہیں وہ کرنٹ کرا لیں. ایک اپلیکیشن دے دیں, یا تو سیونگ اکاؤنٹ کو اپلیکیشن دے کے نان جو ہے وہ انٹرسٹ لکھ کے دیتے ہیں اپنے لیے, یا پھر سارے اکاؤنٹ اپنے کرنٹ کرا لیں. دونوں ایشو ہو سکتے ہیں بینک میں. میں نے خود کرائے ہیں اپنے, میرے تمام اکاؤنٹ الحمدللہ کرنٹ ہیں, اور وہ سب بینک والے کر دیتے ہیں. آپ کے جو پرسنل نام کے انڈیویجول اکاؤنٹ ہیں وہ کرنٹ کھل سکتے ہیں. تھوڑی سی آپ کو ان سے سمجھانا پڑے گا. ایک سوال اور ہے اس سے پہلے کہ ہم کمیٹی کی طرف آئیں. مولانا صاحب, لوگ کہتے ہیں کہ جیسے ہم نے بینک میں پیسے رکھے, ٹھیک ہے, اب اس پہ ہم کو ایک مقررہ مدت کے بعد کچھ میچورٹی کے بعد سود ملتا ہے, انٹرسٹ ملتا ہے. ہم نے کہیں سے قرض بھی لے رکھا ہے بینک سے, اب ہمیں EMI بھی دینا ہے, تو ادھر کا سود ادھر دیا جا سکتا ہے؟ آپ یہ دیکھیں, آپ یہ کیا کر سکتی ہیں کہ کسی کی جیب سے نکال کے کسی اور کا اپنا قرض اتار دیں. ایک چوری کر کے آپ دوسری حرام کام کریں گی تو وہ تو بالکل کسی بھی قیمت پہ ٹھیک نہیں ہے. آپ نے جو کسی کا پیسہ اتارنا ہے, جو قانون جس ملک میں آپ رہ رہے ہیں اسے فالو کرنا ہے, تو وہ آپ اپنی کمائی سے کریں. اس طرح سے نہیں کہ آپ اللہ کے قانون کو توڑ کے اس کے بعد پھر اس کا استعمال غلط طریقے سے کریں. یہ بالکل جائز نہیں ہے بات کہ آپ پہلے سود لیں. اگر آپ کی خدا نخواستہ اس حالت میں بھی ڈیتھ ہو گئی تو آپ تو اللہ کے ہاں حالت گناہ میں گئے, حرام کام کرتے ہوئے گئے. زندگی کا کچھ پتہ تھوڑی ہے, آپ کے کیا پتہ کتنی لائف ہے. تو اس لیے بالکل محتاط ہو کے رہیں, اور اس معاملے میں تو بہت ہی محتاط رہنا چاہیے, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار یہ بات فرمائی تھی کہ حرام سے پلا ہوا جسم آگ کے لیے ہے. تو اپنے بچوں کے پیٹوں میں آگ نہ بھریں اللہ کے واسطے. ان کے لیے پاک کمائی, حلال کمائی چاہے تھوڑی ہو, ان کی زندگی جو ہیں آپ انہیں سمجھائیں, میانہ روی اختیار کریں. حضور بیچ کا راستہ اختیار کرنے کی ہمیشہ تلقین کرتے تھے. اس کی وجہ یہی تھی کہ آپ بہت زیادہ بناوٹ, تصنع یا ڈرامے بازی میں نہ آئیں دنیا کو دیکھ کے, بلکہ یہ سمجھیں کہ ہماری یہ زندگی جو ہے یہ امتحان کے لیے 60-70 سال کی, اس کے بعد ہماری عیش ہی عیش ہے. کیا یہاں عیش ہوگی جو وہاں عیش ہے. بالکل ماں صاحب, چوری تو چوری ہے, اور یہ دیکھیں کہ ہم دھوکہ کسے دے رہے ہیں. جی. تو اپنے اپنے جواز لوگ دیتے ہیں, اپنی اپنی تعویلیں پیش کرتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ایک چیز رکھی ہے جو اس کا ضمیر ہے, اور جہاں پر وہ کھٹکتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ غلط ہو رہا ہے. ہم اکثر دیکھتے ہیں ہمارے ہاں سوالات آتے ہیں کہ بہت پریشانیاں ہیں, بیماریاں ہیں, بچے پڑھائی میں دل نہیں لگا رہے ہیں, لڑکی کی شادی نہیں ہو رہی ہے, دنیا بھر کے جو مسائل ہوتے ہیں ان میں کہیں نہ کہیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ غلط ہوتا ہے. اور غلط اسی صورت میں ہو رہا ہوتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کی پرورش کرتے ہیں سود کے پیسوں سے, لڑکی کی شادی کرتے ہیں سود کے پیسوں سے, کاروبار کرتے ہیں سود کے پیسے سے, مکان کی تعمیر ہوئی ہوتی ہے کہیں نہ کہیں سود کے پیسوں سے. تو جب حرام حلال میں مل جاتا ہے تو پھر حلال کی برکت بھی ختم ہو جاتی ہے. بالکل بالکل, یہ تو ہے. آپ یہ تو حدیث ہے جو آپ کہہ رہی ہیں. ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی کہ بہت دور سے آدمی پورا سفر کر کے بری حالت میں کہ اس کا حلیہ خراب ہو, بکھرے بال ہوں, کپڑے گندے ہوں, اور اس کے بعد وہ اللہ کے حضور پہنچے, مان لو عربی ممالک میں پہنچے, اور وہاں جا کے دعا کرے اللہ سے, لیکن اللہ سنتا نہیں. اس کی وجہ ہے کہ اس کے بدن پہ جو ہے وہ حرام کمائی کے کپڑے, اس کے پیٹ میں جو رزق ہے وہ حرام کمائی کا ہے, اس لیے اللہ منہ پھیر لیتا ہے. کیونکہ اللہ پاک ہے, اسے پاک لوگ پسند ہیں, اسے پاک دعائیں پسند ہیں, پاک زندگی پسند ہے. اللہ کبھی بھی ناپاک لوگوں کی کوئی بھی بات نہیں سنتا جب تک وہ اپنے آپ کو پاک نہ کر لیں.
توبہ نہ کر لیں. بالکل مولانا صاحب، رسول پاک نے بڑی خوبصورت بات فرمائی اس حدیث کے آخر میں کہ فَأَنَّا يُسْتَجَابُ، پھر اس کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ جی فَأَنَّا يُسْتَجَابُ. اور ہم کہتے ہیں کہ دعائیں قبول نہیں ہو رہی، اللہ تعالیٰ سنتا نہیں ہے، ہم یہ پڑھتے ہیں وہ پڑھتے ہیں، یہ وظیفہ وہ وظیفہ، یہ نماز یہ نوافل، لیکن کہیں نہ کہیں اپنے اعمال کے محاسبے کی ضرورت ہے. بالکل. اللہ کے قانون کو اگر ہم یہ کریں گے کہ آپ یہ دیکھیں نا، آپ جو معراج کی رات میں اللہ رب العزت کو دکھائے گئے تھے لوگ، اس میں ایک سود خور بھی دکھایا گیا تھا کہ خون کی ندی کے بیچ میں وہ تیر رہا ہے اور کنارے کی طرف آنے کی کوشش کرتا ہے تو اسے مار کے بیچ میں ہی، مطلب سود میں ملوث ہونے کے بعد نکلنا ہی بہت مشکل کام ہے. اس لیے جاتے ہوئے ڈریں، سود لینے سے، دینے سے، لکھنے سے، گواہ بننے سے ہر حال میں اپنے آپ کو بچائے رکھیں، کیونکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے. اس کے بارے میں سب سے سخت آیت سورہ بقرہ کی 279 نمبر آیت ہے. اس میں ملوث ہونے والا اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار رہے، یہ اس آیت میں بتایا گیا ہے. بالکل. بلکہ صدقات کو بڑھائیں تو اس سے ان کی برکت ہوگی، کیونکہ ایک حدیث میں بات ملتی ہے کہ جس نے اپنی حلال کمائی سے ایک کھجور کے برابر بھی اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا تو وہ قیامت میں اللہ کے ہاں اسے احد پہاڑ کی برابر تیار ملے گا. اللہ اتنا بڑھا دیتے ہیں. بالکل مولانا صاحب. تو اب ہم آتے ہیں کمیٹی کی طرف. کمیٹی کی بھی مختلف صورتیں ہوتی ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ کمیٹی جو ہے وہ جائز ہے، کچھ کہتے ہیں ناجائز ہے. ایک وہ ہوتی ہے جس میں پرچیاں ڈالتے ہیں، ہر بار کسی نہ کسی شخص کی باری آتی ہے، اور ایک ہے جس میں کہ بولی لگائی جاتی ہے. اب کیا صورت اس کی؟ اصل میں بولی والی جو کمیٹی ہے نا، وہ تو بالکل حرام ہے. تمام علماء دین نے اس بارے میں فتویٰ دیا ہوا ہے. اور جو قرے کی کمیٹی ہے وہ بالکل جائز ہے، کیونکہ قرہ قرآن سے ثابت ہے. آپ یہ دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے کہ وہ جب کبھی سفر پہ جاتے تھے تو ازواج مطہرات میں سے کسی ایک کا قرہ ڈالتے تھے، جس کا نام آ جاتا تھا اسے ساتھ لے جاتے تھے. اب قرآن میں حضرت یونس صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی قوم کو لے کے چلے ہیں تو ابھی جب وہ پہنچے ہیں اس میں کشتی میں تو وزن زیادہ ہوا تو پتہ لگا کہ اس میں کوئی اپنے آقا سے بھاگا ہوا غلام ہے. اس ٹائم یہ بات بہت مشہور تھی. تو قرہ جو ڈالا گیا 2 یا 3 بار حضرت یونس صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا تو انہیں اٹھا کے دریا میں پھینک دیا گیا. اس کے بعد ہی وہ مچھلی نے انہیں نگلا تھا، اس کے بعد وہ مچھلی کے پیٹ میں رہے تھے، پورا وہ واقعہ ہے. اس کے بعد انہوں نے پھر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھا، پھر مچھلی نے انہیں اگل دیا. تو اس کی شروعات جو ہے وہ قرے کی وہاں قرآن سے بھی ثابت ہے اور حدیث سے ہی میں نے آپ کو بتا دیا. تو قرے والی کمیٹی بالکل جائز ہے. اور بولی والی جو کمیٹی ہے اس میں کیونکہ کسی ایک کا ایکسپلائٹیشن ہی اصل میں اللہ رسول کو کیا فرق پڑتا ہے، لوگ بیاج دیں یا بیاج لیں. اللہ اور اس کے رسول کا یہی کہنا ہے کہ لوگوں کا ایکسپلائٹیشن نہ ہو. مطلب جو غریب لوگ ہیں، جو بالکل ہی کمزور لوگ ہیں، جو مغلوب لوگ ہیں، ان کا خون نہ چوسیں لوگ ان کی مجبوری کی وجہ سے. سب سے زیادہ بڑا جو گناہ ہے وہ لوگوں کی مجبوری کا فائدہ اٹھانا ہے. تو اس لیے اس گناہ سے لوگوں کو بچانے کے لیے سود کو حرام قرار دیا گیا. جو آپ شروع میں پوچھ رہی تھی کہ سود کو کیوں حرام دیا، اللہ رسول کو کیا فرق پڑتا ہے اگر لوگ سود دیں یا لیں. یہ فرق پڑتا ہے کہ لوگوں کا ایکسپلائٹیشن اس سے نہ کسی پر ظلم ہو، نہ کوئی ظلم کرے. جی. اب ہر شخص کو خواہش ہوتی ہے کہ اس کا ایک چھوٹا سا آشیانہ ہو. ہاؤسنگ لون کی ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف طرح کی صورتیں ہیں، بڑی بڑی ترغیبات ہوتی ہیں. تو اسلام میں ہاؤسنگ لون کے لیے کیا گنجائش ہے؟ یا ایک صورت یہ بھی ہوتی ہے کہ کسی شخص نے اکٹھے ایک رقم دے دی، ایک طرح سے مکان گروی ہو جاتا ہے، مارگیج ہو جاتا ہے، اور وہ مینٹیننس وہ شخص ادا کرے گا جس نے یہ مکان لیا ہے، لیکن قسطوں میں ادا ہوتا جا رہا ہے. تو یہ صورت صحیح ہے؟ اگر کوئی ایک انسان اس طرح سے مکان لے کر قسطوں پہ کسی کو دیتا ہے کوئی حرج نہیں ہے. یہ جو بینکوں کا سسٹم ہے نا، جس میں چاہے مکان ہو اور چاہے موٹر سائیکلیں ہوں چاہے کاریں ہوں، یہ لوگ جو ہے نا انٹرسٹ پہ طے کرتے ہیں سارا معاملہ، کاغذات لکھے جاتے ہیں، وہ لکھنا بھی حرام ہے. اگر کوئی اس طرح کا بزنس، اصل میں یہاں اسلامک بینکنگ نہیں ہے، نہ اس طرح کے ادارے ہیں. ورنہ تو اگر اس طرح کے ادارے ہوں جو مکان خریدنے، مان لو 5 لاکھ کا مکان خریدا انہوں نے اور وہ 6 لاکھ کا کسی کو دے دیا قسطوں پہ، اس کی قسط باندھی بھائی آپ 12,000 روپے یا 15,000 روپے 25,000 روپے ہمیں مہینہ، وہ اپنی جاب کے حساب سے اپنی حیثیت کے حساب سے وہ مہینہ ان کا باندھ دے، بالکل جائز ہے. اور یہی ہونا بھی چاہیے. اصل میں لوگ فراڈ بھی بہت ہو گئے. بہت سارے لوگ، میں خود جانتا ہوں ایسے لوگوں کو جو چاہتے ہیں، ان کی طبیعت چاہتی ہے کہ ہمارے پاس اتنی بیگھے اتنی ایکڑ زمین ہے، ہم اس میں چھوٹے چھوٹے فلیٹ بنا کے غریبوں میں بانٹ دیں. مگر جو نامستحق لوگ ہیں، جو مستحق ہیں ہی نہیں اس چیز کے، وہ بھی آ جاتے ہیں اس میں، پھر جو ان کی مقصد ہے وہ فوت ہو جاتا ہے. تو اس لیے اصل میں ایمان کی بھی کمزوری ہے، ضرورت بھی، امت کا حال بہت برا ہے، نہ ایجوکیشن ہے، نہ مال ہے، نہ وسائل ہیں. تو مطلب چاروں طرف سے اس ٹائم گھرے میں ہیں، اور وہ صرف اور صرف اپنے اعمال کی وجہ سے، قرآن کہتا ہے تم اپنے اعمال کی وجہ سے ہی بھگتتے ہوئے عذاب جتنے بھی دنیا میں تم، جو اس دن ہم نے پروگرام کیا تھا عذاب صغیرہ کا، وہ اصل میں چھوٹے چھوٹے جو عذاب ہیں وہ ہمارے اپنی کرتوتوں کے نتیجے میں آتے ہیں. ایک سوال کیا ہے بھائی نے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے کسی کو 10 لاکھ روپے دیے اور انہوں نے مجھے اپنا مکان دیا، میں کرایہ نہیں دے رہا، لیکن ایک خاص ایک ٹرم ہے جو پورا ہونے کے بعد وہ میرے 10 لاکھ روپے واپس کر دیں گے، میں ان کا مکان واپس کر دوں گا.
کیا یہ صورت صحیح ہے؟ بالکل صحیح نہیں ہے. اصل میں تو بات یہ ہے کہ ایک حدیث یہ ملتی ہے، کچھ لوگ تو کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، اور کچھ کہتے ہیں یہ حدیث ہے کہ جو قرض نفع کھینچے وہ حرام ہے. اسلام کہتا ہے کہ برابر کی شراکت ہو، اس میں بزنس ہو. تو اگر انہوں نے وہ مکان اس وجہ سے دے دیا اسے کہ یہ مجھے کرایہ نہ دے، میرے پاس اس کا مال آ جائے، اس سے وہ فائدہ اٹھائیں، تو وہ تو انہوں نے ایک حساب سے گروی رکھ دیا، اور گروی سے بھی فائدہ نہیں اٹھا سکتے جو گروی کوئی چیز رکھتا ہے. لیکن یہ کرایہ نہیں دے رہے ہیں. ہاں کرایہ نہیں دے رہے ہیں نا، انہوں نے پیسہ تو دیا ہے، اس کا مطلب بیاج کی شکل میں وہ کرایہ اپنا وہ 10 لاکھ روپے کا بیاج لے رہے ہیں، کرایہ نہیں دے رہے، وہ کرایہ بچا رہے ہیں. بات تو جب ہے کہ اسے 10 لاکھ روپے بھی دیں اور کوئی منیمم کرایہ طے کر لیں، چاہے 100 200 300 روپے کرایہ طے کر لیں، اسے جائز کر لیں. ہر چیز کا جائز کرنے کا جواز اللہ رب العزت نے رکھا ہے. تو اس لیے وہ انہیں یہ چاہیے کہ انہیں پیسے بھی دیتے ہیں ادھار، اور اس میں کوئی کرایہ ضرور طے کر لیں بنا کرایہ کے. اگر یہ طے ہو دونوں کے درمیان کے مکان میں جو مینٹیننس ہے وہ یہ دیں گے جو کرایہ دار ہیں، اور جو بھی ٹوٹ پھوٹ ہے، مرمت ہے، ضرورت ہے، وہ اگر یہ ادا کر رہے ہیں تو پھر کوئی نہیں، یہ تو کریں گے جب یہ رہ رہے ہیں تو اس میں جو بھی ٹوٹ پھوٹ ہوگی، کچھ بھی ہو گیا تو انہیں کرنا ہی چاہیے. اخلاقی طور پہ بھی یہی بات ہے. اگر یہ طے کر لیں، اس میں ایک منیمم رقم طے کر لیں کرایے کی، کہ کم سے کم اللہ کے ہاں تو جواز تو پیش کر سکیں کہ اللہ ہم نے کرایہ بھی طے کر رکھا تھا، ہم نے انہیں پیسہ بھی دیا تھا اور کرایہ بھی طے کر رکھا تھا. ایسا نہیں ہے کہ ہم نے بیاج لے لیا ہو ان سے. کم سے کم اپنی بچت رکھیں آخرت میں. اب مولانا صاحب، ہر انسان کو جیسے میں نے بار بار کہا کہ خواہش ہوتی ہے مکان کی، اگر وہ خواہش پوری نہیں ہوتی تو انسان کو کس طرح قناعت کی زندگی گزارنی چاہیے؟ کیونکہ انسان یہاں سے کچھ لے کر نہیں جاتا، ملے گی وہی 2 گز زمین جو ہر ایک شخص کا مقدر ہے. تو اگر دنیا میں اللہ تعالیٰ اپنا گھر نہیں دیتا، قیامت میں اللہ سے بہتر کی امید رکھے، بہتر کی دعا کرے، یہ کتنا ضروری ہے؟ اصل میں بہت یہی ایمان ہے ہمارے لیے. 63 سال کی زندگی رسول اللہ کی ایک نظیر ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مطلب سب سے نیچے کی زندگی بھی گزار کے گئے ہیں، کہ ایک جیسے سب سے غریب آدمی ہوتا ہے جس کے پھٹے ہوئے کپڑے ہوتے ہیں پیبند والے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بڑی قیمتی چادریں بھی اوڑھ کے دکھائی ہیں لوگوں کو. حضور 63 سال کی زندگی میں پورے تمام امیر اور غریب سب کے لیے اسوہ تھے. قرآن کہتا ہے تمہارے لیے اسوہ ہے، جو تمہیں دیں وہ لے لو، جس سے روکیں اس سے رک جاؤ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جدادیں نہیں بنائی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی زندگی گزاری ہے، ایسا حجرہ انہیں ملا ہوا تھا، وہ بھی اسلامی مملکت کی وجہ سے، کہ اگر کھڑے ہو جائیں تو سر چھت سے لگتا تھا، پاؤں پھیلائیں تو آپ یقین کریں روایتوں میں لکھا ہوا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات میں جب نماز پڑھتے تھے تو حضرت عائشہ کے پیر سمیٹنے پڑتے جب سجدہ کرنا ہوتا تھا. یہ حجرے کی حالت تھی. تو اگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول کی طرف اگر دھیان رہے کہ جسے اپنی پریشانیاں، اپنی مصیبتیں، اپنی ضرورتیں ایسی لگتی ہوں کہ ہماری پوری نہیں ہو رہی، پریشانیاں اور مصیبتیں بہت ہیں، وہ میرے بابا کی طرف دیکھ لیا کرو. حضور ہمارے لیے زندگی گزار کے گئے ہیں، ورنہ وہ تو سرور کائنات تھے. آپ دیکھیں انہیں کس چیز کی کمی تھی. حضور یہ فرماتے تھے کہ اگر میں چاہوں تو احد پہاڑ سونے کا بن کے میرے پیچھے پیچھے چلے. یہ احد پہاڑ کی مثالیں بہت دی جاتی ہیں ہمارے صاحب کہ احد پہاڑ بہت عظیم الشان ہے، یعنی بہت بڑا سا ہے، بڑا بھی اکثر ہے. مثالیں دی جاتی جی ہیں. الحمدللہ بہت بڑا بھی پہاڑ ہے. دوسری بات یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ہمیں احد سے محبت ہے، احد کو ہم سے محبت ہے. احد کے پہاڑ کے پتھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے جاتے تھے تو سلام کیا کرتے تھے حضور کو. آپ یہ دیکھیں کہ احد سے یہ جو آپ ایک بار حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پہ کھڑے تھے تو وہ جوش میں لرزہ آنے لگا، اس میں مطلب جذباتیت آ گئی ایک دم. تو حضور نے پیر مار کے روکا کہ رک جا احد رک جا، تیرے اوپر اس ٹائم ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید کھڑے ہیں. تو احد پہاڑ کا تو معاملہ یہ ہے کہ اس میں بارہا حدیثوں یہ بات ثابت ہے کہ اس میں جذباتیت تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بے انتہا محبت تھی، پتھروں کو بھی محبت تھی حضور سے. بالکل مولانا صاحب، ایک بار پھر ہم لوٹتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے بہتر کی امید کی جائے، سود سے بچا جائے، کم پہ قناعت کی جائے. اللہ تعالیٰ ہر انسان کو یہ قناعت کی اگر دولت دے دے، کہتے ہیں کہ القناعت کنز لا یفنی، قناعت ایک ایسی دولت ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی. رسول پاک کی مثال ہمارے سامنے ہے، آپ کے اصحاب کی مثال ہمارے سامنے ہے. تو کیوں نہیں ہم اپنے کردار کو ایسا بنا لیتے ہیں کہ لوگ اگر ہمیں دیکھیں تو کہیں کہ اگر امتی ایسی ہے تو پھر ان کا نبی کیسا ہوگا. بے شک بے شک. ہمیں اصل میں رسول کی زندگی سامنے ہوگی تو ہمارے لیے زندگی جینا آسان ہوگا. ہمیں اس دنیا میں آپ یقین کریں اگر اس دنیا کی چیزوں سے محبت ہوگی تو ہمارا آخرت سے دھیان جائے گا، ہٹ جائے گا. اور اگر ہمیں آخرت سے محبت ہوگی، اپنے حساب کتاب کے اوپر نظر ہوگا، تو ہمارا اس دنیا سے دھیان بہت کم ہو جائے گا. اللہ والے یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں رہنا تو ہے لیکن ایسے رہو کہ دنیا تم میں نہ رہے. کیا بات ہے. بالکل جتنی بھی زندگی اللہ نے دی ہے گزارنی تو ہے.
لیکن جانوروں کی طرح نہیں کہ صرف اور صرف کھانا پینا اور بچے پیدا کرنا یہ زندگی ہو، یہ نہیں. یہ تو جانور بھی مومن کے لیے اس کی شان ہونی چاہیے، اسے ہر ٹائم اس کے نظر میں آخرت کی زندگی سامنے ہونے، پھر اسے نہ موت کا خوف ہوگا، وہ ہر ٹائم تیاری رکھے گا، کیونکہ جسے جس جگہ جانا ہے وہ وہیں کی تیاری. جتنا ہم نے یہاں رہنا ہے اتنی تیاری ہمیں یہاں کی کرنی چاہیے، اتنی ترقی کوئی مال دولت سے تھوڑی ہے، اور جتنا ہمیں وہاں رہنا ہے وہاں کی ترقی. بالکل، دنیا مسافر خانہ ہے، یہاں رہو مسافر کی طرح، اور زیادہ راہ ادھر کے لیے بھیجتے ہیں. عائشہ اور خالد بھائی تھوڑا سا انتظار. عائشہ صاحبہ سوال بتائیے. ایسا لگتا ہے انتظار نہیں کر سکی. خالد بھائی آپ بتائیں سوال کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بھائی.